ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر نکال دے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانی پڑ جائے، یعنی وہ بیوی سے آپ بہت زیادہ تنگ ہے، یہ نہیں کہ خام خواہ بدل دی، نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ مزید معاملات آگے بگڑیں گے تو بہتر یہ ہے. وہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ اگر تم لوگ آپس میں نہیں گزارا کر سک رہے تو اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہوئی ہے، خلا کی بھی اجازت دی ہے، لیکن ہے ناپسندیدہ. ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے حلال. حلال اس لیے کہ بعض کو جینوئن ضرورت ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جو ہے نا بہنیں اور مائیں زبردستی رشتہ نبھانے کے لیے نا بھائیوں کو اور بیٹوں کو ابھارتی رہتی ہیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا ہوتا ہے. بعض اوقات تو توڑوا دیتی ہیں نا، بعض اوقات کہتی ہیں نہیں گزارا کر، اور رزلٹ کیا نکلتا ہے، جا کے 30 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہوتی ہے. وہ طلاق ہونی ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جلدی جان چھڑا لی جائے، لیکن چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں. جب واقعی نظر آ جائے کہ یار یہ تو اب بہت بڑا ڈفرنس آ گیا تو اللہ تعالیٰ مارے اگر کوئی بہت بڑا ایشو بن گیا اور تمہیں بیوی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور نئی بیوی لانی پڑ رہی ہے تو دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم اس بیوی کو جس کو تم فارغ کر رہے ہو ڈھیروں سونا حق مہر میں دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا، کچھ بھی اس میں سے واپس نہ لو. یہ ہے وومنز رائٹ. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم جو ہے بہتان لگا کر اور گناہ کرتے ہوئے ان سے مات ہتھیانا چاہتے ہو؟ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ عورتیں ٹھیک ہوتی تھی، خام خواہ اس پہ الزام لگا دیا بے حیائی کا اور پھر اسے فارغ کر دیا اور پھر کہا کہ جی یہ تو نکلی ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کو حق مہر بھی نہیں دینا. اور مقصد کیا تھا کہ وہ اس کو جس طرح یہاں بھی آپ دیکھیں لوگ کئی پورے گروپس بنے ہوئے ہیں، اچھا مکان کرائے پہ لیتے ہیں، ان کے پاس پورا وہ گینگ ہوتا ہے، وہ شادی کرتے ہیں، پھر وہ پہلی رات ہی سارا زیور لے کے بھاگ جاتی ہیں عورتیں. اور مرد بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں بعض عورتوں کے ساتھ، کسی امیر گھر کی بیاہ کے لے آتے ہیں، خود ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا، وہ سب کچھ جعلی ہوتا ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ پیسہ ہتھیانے کی خاطر بہتان اور گناہ کے ذریعے تم ان کا حق مہر نہ دباؤ. اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے نا تو حق مہر تم واپس نہیں لے سکتے. اور میں نے ایک میری ویڈیو یوٹیوب پہ ہے کہ حق مہر کتنا ہو، یہ 32 روپے 8 آنے نہیں ہے سر. اس میں نے ثابت کیا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے اس وقت جو سونے کا ریٹ تھا نا، اس میں جو حق مہر نبی الاسلام کی بیٹیوں کا اور آپ کی بیویوں کا بن رہا تھا نا، وہ 12 لاکھ روپے تھا پاکستانی جی. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 70,000 روپے تولا تھا سونا، اب تو وہ 124 پہ چلا گیا. تو وہ میں نے سونے کی کیلکولیشن کر کے اس وقت بتایا تھا، اب تو سمجھیں وہ آلموسٹ 20 لاکھ ہو چکا ہوگا. تو اس میں چونکہ میں نے وہ پورے فگرز بتائے کہ اتنا سونا، تو وہ ویڈیو آج سے 100 سال بعد بھی دیکھی جائے گی نا، تو اس میں نے سونے کا ریٹ بتایا ہوا ہے. سونا ڈی ویلیو نہیں ہونا ہوتا. تو اس زمانے میں ہوتا آج سے 100 سال بعد وہ 1 کروڑ بن چکا ہو، 2 کروڑ بن چکا ہو. لیکن آج کے اعتبار سے بھی اگر آپ 20 لاکھ روپے دیکھیں کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے. یہاں تو 5,000 روپے لکھوا دیتے ہیں. اور بلکہ جو عورتوں کے کئی حقوق والا پرچہ جو ہے اس کے اوپر تو سیدھی لکیر پھیری ہوئی ہوتی ہے. یا آپ کبھی اپنا ویسے کبھی آپ نے وہ اپنا نکاح نامہ جو ہے غور سے پڑھا ہے؟ اس میں ایک لمبی لکیر بھی ہوگی جس میں لکھا ہوتا ہے اتنا جیب خرچہ، یہ یوں لکیر پھری ہوتی ہے. وہ اسی طرح ٹرینڈ چل رہا ہے. جیسے تو سلیکٹو سٹڈی کرانے نے اور علماء نو سلیکٹو حدیث پڑھانے نے کورس، تو نکاح بھی جڑے حقوق نے وہ بھی سلیکٹو ہی ہوئے ہوندے ہیں.